سورہ انفال اور سورہ براءہ میں اللہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں برداشت. حضرت بلال حبشی ایمان لاتے ہیں, ان کو گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو اوجڑی لا کے رکھ دی جاتی ہے. کتنا برداشت, اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, اللہ سے مدد کیوں طلب نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے غلاف سے تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے بیت اللہ کی چھاؤں میں. خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ تنگ آ گئے نا پریشانی سے. ان کا جو مالک تھا ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا, گرم کوئلوں پہ. تصور تو کرو کیسی آزمائش. اور آج ہم ذرا سی آزمائش برداشت نہیں کرتے دین کے لیے. ہم چاہتے ہیں دین پہ چلیں گے جب بیوی بھی خوش رہے, ابا بھی خوش رہے, اماں بھی خوش رہے, بچے بھی خوش رہے, اور تنخواہ بھی پوری ملتی رہے, اور محلے میں عزت بھی ہوتی رہے. پھر اگر تھوڑا بہت دین فالو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. جہاں تھوڑی سی آزمائش آئے تو دین گیا, بولو, وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے سارا دن. تو خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ کیا حال ہو گیا تھا کمر کا. حضرت عمر نے جب آپ کی کمر دیکھی نا اپنے دور خلافت میں, حضرت عمر بڑا خیال کرتے تھے کہ جن لوگوں نے اسلام کے شروع میں قربانیاں دی ہیں نا ان کو بہت عزت دیتے تھے حضرت عمر, اور ان کا وظیفہ بیت المال سے زیادہ باندھا تھا. فرق یہ کیا تھا جو پہلے ایمان لایا اس کا وظیفہ زیادہ. حالانکہ بعض عرب سردار تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, نہیں کہا کہ تم بعد میں ایمان لائے ہو تو جو پہلے لائے ہیں ان کو زیادہ. اور اہل بیت کا حضرت عمر نے خصوصی خیال کیا کہ جس کی نبی سے رشتہ داری ہے اس کا خیال دوسروں سے زیادہ. تو آج اہل بیت کے عاشقین سب سے زیادہ برا کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر عمر کو. پتہ یہ چلا کہ یہ عشق کا دعویٰ سچا نہیں ہے. اگر آپ اہل بیت سے حقیقت میں محبت کرتے ہو تو آپ کو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنی پڑے گی, کیونکہ جتنے بھی اہل بیت تھے سارے ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے. میرا اس پر ایک بیان ہے جو درسقرآن.com سے شائع ہوا. حضرت حسن اور حضرت حسین کی سیرت پر بیان ہوا تھا وہ, تو اس میں بتایا تھا کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی حضرت ابو بکر اور عمر سے کتنے اچھے تعلقات, اور ان دونوں کے حضرت حسن و حسین سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو یہ ایک ایسا بنا کے پیش کیا جیسے یہ دونوں الگ الگ ہیں. تو حضرت عمر اہل بیت کا خیال کرتے, اور خباب ابن ارت کی جب کمر دیکھی انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ایسی کمر میں نے کسی کے نہیں دیکھی. بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے میدان جہاد میں اتنے زخم کھائے ہیں کہ ان کی کمر میں کھڈے پڑے ہوئے تھے. عروہ بن عبداللہ ابن زبیر, حضرت زبیر ابن عوام نبی کے پھوپھیزاد بھائی اور 10 مبشرہ میں سے جن کو جنت میں دنیا میں جنت کی بشارت تھی, یہ جو تھے اب ظاہر ہے جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے, تو ان کی اتنی جنگیں لڑی ہیں, اتنے زخم لگے ہیں ان کے تلوار میں, ان کی کمر میں. عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے, زبیر ابن عوام بھی شہید ہوئے تھے, وہ بھی بڑے مجاہد تھے, اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر. تو وہ بھی اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ ان کے بیٹے عروہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی کمر میں کھڈے جو پڑے ہوئے تھے نا ان میں انگلیاں ڈال کے کھیلتا تھا میں, اتنے بڑے بڑے زخم تھے, کھڈے تھے. تو یہ جو اسلام کی بقا ہوئی ہے نا یہ جلیبیاں کھا کے, بولو بھائی, نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے اسلاف کی بڑی قربانیاں ہیں. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت, صبر. قرآن میں بھی آیتیں آئیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, درگزر سے کام لو, چشم پوشی سے کام لو, برداشت کرو, صبر کرو. اوجڑی لا کے رکھی جا رہی ہے کمر مبارک پر, اور حکم دیا صبر 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 صبر. 13 سال ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ساتھیوں کو صبر کے علاوہ کسی اور چیز کی تلقین نہیں کی. یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں نا, پھر یہ سمجھ میں آئیں گی آیتیں. تو خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ اللہ سے مدد طلب کریں, ہم پریشان ہو گئے ہیں, کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا
کہ تم سے پہلی امتوں کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ اور فرمایا اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ صنعاء سے حضر موت تک کوئی عورت زیور سے آراستہ ہو کر چلے گی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، ایسا امن قائم ہونے والا ہے۔ وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِي، اور ایسا زمین پہ امن قائم ہوگا کہ چرواہے کو بھیڑیے کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ اس کی بکریوں کو کھا جائے۔ جانوروں میں بھی اللہ ایسے رحم ڈال دیں گے۔ تو وہی ہوا پھر مکہ سے جب آپ نے ہجرت کی ہے، جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو معاشی لحاظ سے حالت خراب، تو پھر چونکہ مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں، یہ میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں نا جہاد کی، اسلام میں جہاد کی ہسٹری کیا ہے۔ تو مکہ والوں سے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ تھا نہیں، بلکہ مکہ والوں نے نبی کے قتل کا پروگرام بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی تمام امانتیں سپرد کی حضرت علی کو۔ دیکھو کیسا امانت سکھائی ہے کہ آپ جس دشمن قوم سے جو آپ کے قتل کے در پہ ہے، اس قوم کی بھی امانت میں خیانت۔ بتاؤ آج مسلمان معاملات میں ایسے ہیں، آج تو کہتے ہیں یار یہ میرا لگتا کیا ہے، کھا جا، ادھر سے بھی کھا جا، ادھر سے بھی کھا جا، ادھر سے بھی کھا جا۔ یہ وہ چیز ہے جو آج بعض غیر مسلموں میں آپ کو ملتی ہے۔ تو مسلمان تو اس سے بھی زیادہ امانت میں ہوشیار ہونا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے، چاہے دشمنی ہے جو بھی ہے، ایگریمنٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لٹا دی اپنے بستر پہ اور امانتیں دے دی اور خود تشریف لے گئے۔ اور وہ قتل کے در پہ تھے کہ بھائی روز روز کی چک چک سے بہتر ہے ایک دفعہ سارے قبائل مل کے قتل کر دو۔ سارے قبائل مل کے قتل کریں گے تو کیس کسی ایک قبیلے پہ نہیں بنے گا نا بھائی۔ عرب میں رشتہ داریاں بڑی مضبوط ہوتی تھیں، تو یہ قتل اس لیے نہیں کر پا رہے تھے اب تک کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو آپ کا قبیلہ اگرچہ مشرک ہے مگر وہ اپنے خاندان کا قتل برداشت نہیں کرے گا، اٹھ کھڑا ہوگا۔ جن قوموں میں ایسی غیرت ہوتی ہے ان میں قتل و غارت کم۔ آج بھائی پٹتا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے چھوڑ تیرا مسئلہ ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کچھ ہلتے ہی نہیں ہے یار۔ ایک بھائی پٹ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے چلو یار آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، میں نے تجھے کہا تھا نا پٹے گا، بس بھائی تمہارا بھائی ہے۔ پہلے زمانے میں بھائی کی کثرت جو ہے نا، خاندان میں مردوں کی کثرت، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، اس سے انسان مضبوط ہوتا تھا۔ آج مضبوط کیونکہ ساتھ ہی نہیں دیتے، ہر آدمی اپنے اخپل طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو عرب ڈرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کے رشتہ دار ان پر ایمان تو نہیں لے کر آئے مگر قریشی ہیں، اپنے خاندان کے فرد کا قتل برداشت نہیں کریں گے تو قریشی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو صرف قوم اور یعنی قومیت کی بنیاد پہ بھی وہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اب سوچا انہوں نے کہ ساری قومیں، ہر قبیلہ مل کے جب قتل کرے گا تو کس کس سے لڑیں گے بھائی؟ تو سب نے مل کے معاہدہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے، مدینہ پہنچ کے آپ کا بڑا زبردست، کیونکہ وہاں سب لوگ ایمان لے آئے تھے۔ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کیا کہ مکہ پہ جا کے چڑھائی کر دی، کیونکہ بھائی افرادی قوت نہیں ہے، اور نہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، بھائی جو موقع مل رہا ہے وہ کام تو کریں۔ تو صحابہ کو حکم دیا کیا کریں گے بھائی؟ شب خون ماریں گے، ایک حملہ کریں گے اور وہ لے کے نکل لیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے یہ جو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے، مخبری ہو گئی کہ مسلمان 313 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اب جب مخبری ہوئی ہے تو وہاں سے وہ 1000 کا لشکر لے کر آ گئے، جس کی مسلمانوں کو توقع نہیں تھی، اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے۔ تبھی اس جنگ میں بہت سے صحابہ شریک نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی جنگ تو ہو نہیں، ایک تو چھوٹی سی کاروائی ہو رہی ہے۔ لیکن 313 جب آئے تو 313 کو اللہ نے لڑوا دیا، کس سے؟ 1000 لوگوں سے۔ 313 کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، 2-4 گھوڑے، چھوڑا سا اسلحہ، اور ادھر 1000 کا لشکر۔ اب مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن
था ही नहीं, क्योंकि वो तो आ गए थे ना, वो तो सर पे पहुंच चुके थे। अब मुसलमान परेशान। फिर इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला बिछाया मैदान जंग में, और सजदे में जाके आपने बड़ी लंबी दुआ मांगी और अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, ये थोड़े से लोग हैं, असबाब की दुनिया में तो शिकस्ती है, लेकिन अगर ये शहीद हो गए, लाम तुअबद, ऐ अल्लाह फिर क़यामत तक जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। ये भी आपके आखिरी नबी होने की दलील है। तो क्या कह रहा था यार, मैं कहां से कहा, ऐ अल्लाह क़यामत तक तेरी इबादत नहीं, क्योंकि नबी को पता था मैं आखिरी नबी हूं और ये आखिरी सहाबा हैं, इसके बाद ना कोई सहाबी बनेगा और ना कोई पैगंबर। अगर यही मैदान जंग में शहीद हो गए तो अल्लाह मेरी तो 13-14 साल की कमाई है, ये 15 साल की, ये अगर कत्ल हो गए तो फिर तो क़यामत तक तेरी इबादत नहीं होगी। तो अल्लाह को इन चीजों का वास्ता देके अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, और बिल आखिर अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते नाजिल किए, कुरान में आता है, और लड़ाई हुई है, और अल्लाह ने उन 313 को 1000 पर गलबा। बड़े बड़े अफराद उनके मारे गए, कुछ कैद हो गए, और बड़े बड़े सरदार कैद हो गए। तो उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, आपके चचाजाद, बड़े बड़े अरब। वो ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी, ये सूरत का खुलासा रह जाएगा। पहली जंग हुई है इस्लाम में, इसमें पहल किसने की? मुशरिकीन मक्का ने बाकायदा जंग बना दिया इसको। जब फतह हुई है तो बहुत से सहाबा जो इस जंग में, क्योंकि इनके लोगों की अल्लाह ने बड़ी फजीलत बयान की कुरान में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बदर में लोग थे, इनके अल्लाह ने अगले पिछले सब गुनाहों को माफ कर दिया, लेकिन फिर भी वो गुनाहों से बचते थे। तो इसके बाद फिर गज़वा उहुद, फिर कुछ दिन बैठे हैं तो उधर से फिर क्या शुरू, वो तो मुशरिकीन मक्का गए, उन्होंने बोला ये तो भाई हमारा बड़ा नुकसान हो गया, ये कमजोर होके हम पर गालिब आ गए, तो इसका हम बदला लेंगे। तो खालिद इब्न वलीद जो उस वक्त गैर मुस्लिम थे, और अबू सुफियान वो भी गैर मुस्लिम थे, ये इन दोनों की क़यादत में लश्कर चला है, और बहुत बड़ी तादाद लेके इन्होंने मदीना पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया। ये हमले में भी पहल किसने की है? नबी ने पहल क्यों नहीं की? असबाब की दुनिया में लड़ने की ताकत नहीं थी। आपने फोकस किसको किया? दावत दावत दावत। यहां तक कि जो करीब में यहूदी कबाइल थे जिनसे खतरा था, उनसे भी आपने क्या किया? सुलह की, कि ना हम तुम्हें कुछ कहेंगे और ना तुम हमारे खिलाफ दुश्मन का साथ दोगे, ताकि अमन हो। इस्लाम में लड़ाई की तमन्ना नहीं है। नबी ने फरमाया ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदू, दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना मत करो। फ़इज़ा लक़ीतुम, लेकिन अगर मुलाकात हो जाए, फ़स्बिरू, तो सब्र से काम लो। वअलमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलाल सुयूफ, इसलिए कि जन्नत अल्लाह ने तलवारों के साए में रखी है। तो फिर क्या हुआ? फिर ग़ज़वा उहुद हुई, उसमें मशवरा हुआ, बड़ी लंबी वो उसकी वो तारीख है, मुख्तसर बता रहा हूं। सहाबा कराम को पहली दफा में तो फतह हो गई, मगर एक हुक्म की उदूली की वजह से एक जगह वो छोड़ दी, तो वहां से दुश्मन ने पलट के दोबारा हमला किया, और पहले बदर में उनके 70 आदमी कत्ल हुए थे, उसके बदले में इधर बड़े बड़े 70 सहाबा शहीद हो गए, और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मुशरिकीन जो चाहते थे ना, जो हदफ था, वो हदफ भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये शिकस्त खाने के बावजूद फिर इन्होंने हिम्मत की और दोबारा लड़ाई के लिए तैयार। तो जब खालिद इब्न वलीद को पता चला कि दोबारा जंग के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो लोग इनके हौसले को देखकर डर गए कि यार ये तो इतना कुछ होके भी लड़ने वाले हैं। तो फिर वो निकल लिए वहां से। उन्होंने कहा आफियत इसी में है कि बस जो जीत गए ना, बदला ले लिया ना, बस पतली गली से, पतली गली हर दौर में रही है ना, और पतली गली रखनी चाहिए, याद रखो। तो वो पतली गली से निकल ली। अब इस पर मुनाफिकीन ने बड़ा शोर मचाया। जो जिहाद इस लड़ाई में नहीं गए थे, उन्होंने तो वैसी खुशियां मनाई ग़ज़वा उहुद में कि देखो हम तो पहले ही कह रहे थे मौत को दावत दे रहे हो, इतना बड़ा लश्कर आ रहा है और ये थोड़े से लोग लड़ने जा रहे हैं। वो उसी वक्त से प्रोपेगेंडा करना शुरू। उसकी वजह से बहुत से जो नेक ईमान वाले लोग हैं, वो भी प्रोपेगेंडे में आके उन्होंने भी इरादा किया कि हम भी नहीं जाते,
کیونکہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں نا, کانا پھوسی کرنے والے, وہ تجھے پتا ہے کیوں جا کے خیریت تو ہے, ابے یہ مروانے والے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اچھی دعوت چلتی ہے نا, اس قسم کے شر پسند ہمیشہ ہوتے ہیں. تو وہ ایسی باتیں کرنے لگے, ابے یہ تو جنگ تھوڑی, لو نعلم قتالا, یہ جنگ ہوتی تو ہم اس میں جاتے, یہ جنگ تھوڑی, یہ تو خودکشی ہے. بھائی تھا بھی تو مدینہ کے اندر رہ کے ڈیفنس کر لیتے, باہر جا کے لڑنا, ہم کمزور ہیں, یہ تو خودکشی. ایسی ایسی باتیں کی کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت جو مومن تھی ان کا بھی ارادہ ہو گیا کہ بھائی واپس چلو, لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو تھاما اور ان کو پھر اللہ نے جنگ میں جانے کی توفیق دی, جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پر شیطان کو غالب نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ منافقین خوشی سے بغلے بنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, اچھا ہم بھی بچ گئے, اور یہ لوگ جو گئے ہیں شہید ہو گئے اور نقصان ہو گیا, زخمی ہو گئے. تو اس پہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, یہ جو شہید ہو گئے ہیں نا یہ تم سے بہتر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو جو اللہ نے مقام اور درجات دی ہیں, اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ, مرو گے تم بھی. اور آج مر گئے کہ نہیں مر گئے, کتنے دن زندہ رہ لیے. اور اللہ نے فرمایا ایمان والو یہ نہ کہا کرو کہ اگر وہ نہ جاتا تو یوں ہو جاتا. اللہ موت دیتا ہے, اللہ زندگی دیتا ہے. اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو یہ موت بستر کی موت سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی اگر چھپ جاؤ نا تو جن کی مقدر میں موت ہے, موت ان کو لا کے پچھاڑے گی. تو اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, بستر پہ بھی موت آئے گی, اور میدان جنگ میں اللہ بچانے والا ہوگا تو وہاں بھی بچ جائے گا.